دوسری بات یہ ہے نصرت الہی، اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کی دوسری شرط یہ ہے وہ باہمی اتفاق ہے۔ آج امت مسلمہ وہ قوموں میں، وہ نسلوں میں، وہ خاندانوں میں، وہ صوبوں میں، وہ ملکوں میں، وہ سیاسی پارٹیوں میں، وہ مذہبی مسالک میں، ہر اعتبار سے امت مسلمہ تقسیم در تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو باہمی اختلاف اور نزاع ہے، مسلمانوں کی جو ناکامی ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت نہ آنا، اس کی سب سے جو بڑی دوسری وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان لڑ پڑتے ہیں، روڈ پر جا رہے ہیں، تھوڑا سے بھی غلطی دوسرے سے ہو گئی فوراً گالم گلوچ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کہیں جائیں تو بس معمولی بات، کسی میں برداشت ہے ہی نہیں۔ گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں دیکھیں تو صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، بھائی جو ہے وہ حالات یہ بن گئے کہ بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بھائی اٹھ کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، عجیب عجیب حالات ہیں، بچے اٹھ کے ماما کو مارتے ہیں۔ تو یہ جو اختلافات ہیں، پھر سیاسی پارٹیاں سیاسی بنیاد پر ہم کتنے زیادہ، تو یہ یاد رکھیے یہ مذہبی جو فرقہ واریت ہے، عام طور پہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، یہ تو اتنی خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ مذہبی لوگ پھر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہماری جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا، وہ مذہبی فرقہ واریت سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے اور کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بندہ دوسرے کے خلاف، وہ اس کے خلاف اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندانی رشتوں کو بھول جاتا ہے، وہ دوسرے کا تقدس اور احترام بھول جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اگر جھگڑے تو کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تم دشمن کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے اندر مسلمان وہ نزاع کو ختم کریں، اپنے اندر اختلافات کو کم سے کم کریں۔ اس لیے میں نے، آپ نے غور کیا ہوگا، اتنے 10-12 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، اس ممبر میں حرام سے میں نے کبھی بھی مسئلے کی بات نہیں کی، کبھی بھی مسلمانوں کو لڑانے کی بات نہیں کی، ہمیشہ امت کی بات کی ہے، ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے۔ ورنہ اس طرح کے موضوعات پر تقریر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے کہ آپس کی جو اختلافات ہیں وہ سیاسی ہیں، وہ مذہبی ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہیں، ان کو ایک حد تک رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلدی جلدی حل ہو جائے۔ اور تیسری شرط ہے اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کی، وہ دین الہی کی نصرت ہے۔ جب انسان مسلمان وہ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ پھر میدان جنگ میں کسی موقع پر تمہارے قدم وہ لڑکھڑائیں گے نہیں، وہ ڈگمگائیں گے نہیں، پھر تم ثابت قدم رہ کے مقابلہ کرو گے، پھر تم فتح پا جاؤ گے۔ اور چوتھی شرط ہے کہ مادی اسباب کی تیاری، یہ بھی اللہ نے واضح حکم فرما دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف جس حد تک ہو سکتا ہے، جو تمہارے بس میں ہے، ہر قسم کے وسائل اسباب وہ جمع کرو، تیار کرو۔ وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہے، وہ تعلیم کا میدان ہے، وہ معیشت کا میدان ہے، وہ اسلحہ کا میدان ہے، جس طور پر بھی ہے وہ جمع کرو۔ لیکن آج دیکھیں مسلمانوں کا حال بہت عجیب ہے، جتنے بھی اس وقت ایٹمی طاقتیں، وہ ساری کی ساری کفری طاقتیں، چائنا کو دیکھیں، روس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، پھر فرانس کو دیکھیں، پھر برطانیہ کو دیکھیں، سارے کے سارے جو اقوام متحدہ میں جو ویٹر پاور کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ ایک صرف پاکستان ہے، باقی جو ممالک ہیں تو کفار کا اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں، وسائل اگر دیکھے جائے تو وہ کفار کے پاس نہیں، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں، لیکن سارے وسائل پر کفار نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مسلمان کس میں؟ عیاشی میں پڑے ہوئے۔ ہمارے دبئی والوں کو دیکھیں، سعودیہ والوں کو دیکھیں، دیگر مسلمانوں کو دیکھیں، تو سب کا برا حال ہے، بس وہ صرف بلڈنگیں اونچی اونچی بنانے میں لگے ہوئے ہیں
اور سمندروں میں عیاشی کے لیے جزیرے بنانا، نئی نئی چیزیں بنانا، اس بات پہ لگے ہوئے ہیں، اور سونے کے جہاز ہونے چاہیے، سونے کی کشتی ہونی چاہیے، اور کیا سے کیا ہونا چاہیے، لیکن اس بات پہ انہوں نے کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج اسرائیل وہ سے سارے عرب ممالک ڈرتے ہیں۔ اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی بہت تھوڑی سی ہے، پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے اس کی آبادی کم ہے ٹوٹل، لیکن وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، یہ حکم اللہ نے کفار کو نہیں دیا تھا، یہ مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم اللہ کے دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت کر سکتے ہو، جتنے وسائل ہیں تمہارے پاس وہ ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے انتقال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، درہم اور دنانیر نہیں تھے، لیکن آپ کے پاس اسلحہ ضرور تھا، تلواریں تھیں، وہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ مرے، آپ وفات پا کی دنیا سے۔ تو یہ اس بات کی سبق ہے، تلقین ہے کہ یہ تمہارے پاس ہونی چاہیے، چاہے تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، چاہے تمہارے پاس اور وسائل کم ہو، لیکن یہ اسلحہ، یہ جنگی تیاری ہر وقت تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت بھی یہ سبق دے کر امت کو گئے، لیکن آج مسلمان دیکھیں ہم نے سبق کو لیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی تائید اور مدد اور نصرت کو شامل حال کر کے کفار کے خلاف غلبہ پا سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو پھر ہم ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے، مار ہی کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔